بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و دین چینل میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انا میسج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ایسے فتنہ کے بارے میں بات کریں گے جس کی وجہ سے طلاقیں ہو گئیں، گھر اجڑ گئے، رشتہ داروں میں اختلافات پیدا ہو گئے، گھروں میں نفرتیں بھر گئیں۔ غصہ ایک ایسا فتنہ ہے جو زندگیوں کو برباد کر رہا ہے، اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہے۔ آج کل کیوں زیادہ ہے اس کے بارے میں بات کروں گی اور وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو لازمی پریس کریں، کیونکہ یہاں پر ملتی ہیں آپ کو ہماری آنے والی معلوماتی ویڈیوز، وظائف اور بہت ساری انفارمیشن نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے۔ اس فتنے کو دور کرنے کا پہلے ہم بتاتے ہیں کیا وجوہات ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہماری جو غذائیں تھیں نا وہ متوازن ہوتی تھی، یعنی کہ طاقتور غذا ہوتی تھی، دیسی غذائیں ہوتی تھی، کیمیکلز اور ملاوٹ نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ دماغ کی وینس جو ہے نا پراپر طریقے سے کام کرتی تھی۔ غصہ آتا تھا لوگوں کو پر اتنا نہیں آتا تھا جتنا اب، کیونکہ ہمارے جو فاسٹ فوڈ ہے اس کا نام ہی فاسٹ ہے، جلدی فوڈ، پکایا ہوا کھانا۔ جب ایک چیز جلدی پک رہی ہے تو وہ جلدی نقصان دے گی۔ فاسٹ فوڈز ہو گئے، باہر کے کھانے ہو گئے، کچوریاں، سموسے، پکوڑے، جنک فوڈ، اور اس کے علاوہ یہ کہ صبح کے ناشتے میں ہم پہلے کھاتے تھے دیسی گھی روٹیاں اور اصلی گھی کے پراٹھے، اس طرح کی چیزیں، اور اب ہم کھاتے ہیں پوریاں، تو ڈبل روٹی، تو ہمیں کیا صحت ملے گی؟ ہمارا دماغ تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہی ہوگا نا۔ تو غذا کا ایک اہم کردار ہے غصے میں، اس لیے میں نے اپنے اسپیشلی سنا میسج چینل پر ایک نسخہ بھی بتایا تھا غصہ ختم کرنے کے لیے، کہ ایک عدد آملہ مربع، اس کو چاندی کے ورق میں لپیٹ کے، پہلے اس آملہ مربع کو دھو لیں، اس کے بعد چاندی کے ورق میں لپیٹ کے آپ اسے صبح نہار منہ کھائیں۔ اس سے بھی بہت زیادہ کمی آتی ہے غصے میں اور دماغی مسائل کے حل میں۔ دوسرا یہ ہے روحانی علاج، میں آپ کو بتاتے چلوں۔ پارہ نمبر آپ نے 11 سورہ یونس آیت نمبر 80 تا 81، ایک آیت ہے، فلما جاء سے لے کر آپ نے مفسدین تک پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں، تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے جادو ہے، اللہ ابھی اس کو ملیا میٹ یعنی مٹی کیے دیتا ہے، اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ اب یہاں سے اس ترجمے سے ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ غصہ ہے ہی فتنہ۔ غصہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فساد پھیلاتا ہے، کبھی اچھائی نہیں دیتا۔ غصہ اس وقت آنا شرط ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام، جیسے کہ آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا اور اس میں کسی نے پانی پھیر دیا، یا پھر کوئی کافر آپ کو پریشان کر رہا ہے، یا ایسا شخص جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ایسی صورت میں بے رحمی برداشت نہیں کی جاتی، پھر غصہ جائز ہے۔ پھر آپ کچھ عمل ہے، ہر وقت غصہ، چڑچڑاپن، بے وجہ مارنا، گھر میں گالی گلوچ کرنا، مجھے غصہ آ رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ عمل کرنا، اس کے لیے یہ عمل بہترین ہے۔ اور یاد رکھیں غصہ کبھی آتا نہیں ہے، ہم خود اپنے پر مسلط کرتے ہیں اسے۔ یہ آپ پارہ نمبر 11 اور سورہ یونس کی آیت نمبر پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ کا اس نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو 41 بار پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کر روزانہ پینا ہے۔ تو دن میں ایک بار یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 20-25 دن میں ہی آپ کو اس کا فائدہ رزلٹس نظر آنے لگ جائیں گے۔ آملہ مربع بھی آپ کھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی دماغی مسائل ہیں، ڈپریشن، اسٹریس یا کوئی اور، تو ہمارے چینل اسپیشلی سنا میسج پر کمنٹس کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہیلتھ کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔